الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آج آپ کے استاد سیرت کے وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو اس لیے آج آپ کی کلاس میں لوں گا. جی کیا سوال پوچھا ہے آپ نے؟ جی آج سیرت کی کلاس نہیں ہوگی، آج ہم تفسیر پڑھیں گے اور کچھ اس سے متعلق باتیں کریں گے. اللہ اکبر. جی کچھ لوگ تقدیر کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں. اوپر یہ پنکھا تھوڑا سا کھول دیں. اچھا جی پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت. پچھلی کلاس میں کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ جی ہم نے پچھلی کلاس میں منافقین کے کچھ صفات ایٹریبیوٹس ڈسکس کی تھی، اور کیا کیا ایٹریبیوٹس اور صفات ڈسکس کی تھی ہم نے؟ کوئی بتائے گا؟ جی دنیا کو دین پہ مقدم رکھتے ہیں، دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اپنے ایمان کی گواہی کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں. اور اسی طرح وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، زمین میں فساد کرتے ہیں
کھیتی باڑی اور نسل کو برباد کرتے ہیں. یہ ہم نے منافقین کی صفات پڑھی تھی. اور آخری صفت ان کی کیا تھی کہ جب آپ ان کو کوئی نصیحت کریں تو نصیحت قبول نہیں کرتے. ہاں، نصیحت کو قبول نہیں کرتے بلکہ ان کی انا اڑے آ جاتی ہے، عزت کو سامنے لے آتے ہیں. اخذت العزت بالاثم، تو پھر ان کا اس کام کا انجام کیا ہوگا؟ فحسبہ جہنم، اس کے لیے ان کے لیے جہنم ہی ہوگی. اگلی آیت، یہاں چونکہ جب ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، آگے اللہ ان کے جو بالکل اپوزٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ تو پیچھے ایسے ہیں نا جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، دنیا کی باتیں بڑی جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہاں کیا ہے؟ دوسری طرح کے لوگ ہیں. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں. لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو دنیا میں اپنی دنیا کی آسائشیں خواہشات کے آگے دین کو مانتے ہی نہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جو دین کے لیے اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے، بے حد نرمی کرنے والا ہے. اس لیے ہر شخص کو اس چیز کا سب سے پہلے آرڈر ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. یعنی سب سے پہلی چیز کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی دین کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی اس میں سارے صحابہ شامل ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت صہیب کے بارے میں یہ واقعہ نازل ہوا اور آیت نازل ہوئی، شان نزول یہ واقعہ ہے، لیکن اس میں تمام کے تمام صحابہ شامل ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جنگ بدر لڑی، جو احد میں شہید ہوئے، یا دیگر اور غزوات میں دین کی راہ میں دین کا دفاع کرنے میں ان کی جانیں گئیں، انہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا. یعنی سب، اور آج بھی دنیا میں بھی، آج بھی اس امت میں بھی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے. کوئی کہے کہ جی میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے مختص کرتا ہوں کہ آج سے میری زندگی کا مقصد پڑھنا اور پڑھانا ہے، یا آج سے میری زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرنا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا. آج سے میری زندگی کا مقصد فتنے فساد کا علم کے ساتھ دفاع کرنا ہے. آج سے میری زندگی کا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے، لوگوں کو شر سے بچانا ہے، لوگوں کی کنفیوژنز دور کرنا ہے. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. یعنی ایسے لوگ آج بھی ہیں اور کئی زمانوں پہلے گزرے، اور ایسی لوگوں کی کہتے ہیں کہ ان کے کارناموں کا نتیجہ ہے جو آج ہم آپ کے سامنے ہم سب بیٹھے ہیں اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اگر ایسے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے تو یہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے کوئی نہیں ہوتے، ہمیں احادیث پڑھانے والے کوئی بھی نہیں ہوتے. یہ وہ علماء تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں قربانیاں دیں، دنیا چھوڑی. یعنی دنیا مکمل تو نہیں چھوڑی لیکن اپنی بہت سی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا دین کی خاطر، کہ دین کی خدمت ہونی چاہیے، باطل فرقوں کا رد ہونا چاہیے، دین میں لوگوں کو فضائل کی طرف بلانا چاہیے، اللہ کے دین کا ان تنصر اللہ ینصرکم کا مصداق بننا چاہیے کہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا.
تو یہ آج بھی لوگ الحمدللہ موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے دین اور دین کی دعوت قائم ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاریخ، غالباً سفیان ثوری ہے، کہ تاریخ دو رنگ کو پہچانتی ہے، بس تاریخ صرف دو طرح کے رنگ کو پہچانتی ہے، ایک لال رنگ جو شہداء کے خون سے رنگا گیا، اور دوسرا سیاہ رنگ جو علماء کی لکھنے کی سیاہی کا رنگ تھا۔ یعنی تاریخ میں یہی دو چیزیں ہیں کہ جو آج انسان جو جہاں پک کرتی ہے اس کو دکھاتی ہے۔ تو بہرحال آگے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں جو ایمان لائے ہو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لوگ آیتوں کا نمبر پوچھ رہے ہیں، آیت نمبر 208 چل رہی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس اگر تم پھسل جاؤ، اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئیں، واضح بینات، واضح دلائل آ گئے، تو بس جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب، حکیم اور کمال حکمت والا ہے، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے، آپ نے اکثر قرآن میں دیکھا ہوگا اللہ کی کچھ صفات ایک ساتھ ہو کے آتی ہیں، بعض صفات اللہ کی بالکل ایسے آتی ہیں برابر برابر، جیسے یہ آیا عزیز حکیم، کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں کوئی بتائے گا جی یہ ساتھ ساتھ کیوں آئی ہیں، یہی دو صفات کیوں ساتھ آئی ہیں؟ جی کسی کو نہیں پتا؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، مائک ہے آپ کے پاس؟ ہاں اس لیے کیونکہ وہ یہ قریب جو ہے کریں، قریب۔ غالباً یہود جو تھے وہ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد اور نبی کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ پھر گئے تھے اور وہ چالیں چلا کرتے تھے، تو اس لیے شاید یہ اس لیے عزیز الحکیم آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی حکمت جو ہے وہ لگاتا ہے اور وہ بھی یہ معاملات جو ہے وہ حکمت سے دیکھتا ہے۔ اصل میں یہاں جو دو صفات ساتھ مل کے آئی ہیں، یہ ان کا معنی ہے کہ جی یہ دونوں ساتھ کیوں آئی ہیں، اور کچھ لوگ اس کا جواب دے بھی رہے کہ جب انسان کے پاس سلطہ آتا ہے، کوئی پاور آتی ہے، انسان یا پھر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ہستی کسی غلبے میں آ جاتی ہے، کسی مقام میں یا پاور میں آ جاتی ہے، تو اس کے اندر ایروگنس یا روڈنس یا پھر کہہ لیجئے وہ نا انصافی بھی کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو غلبہ ہے وہ اللہ غالب بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ حکیم بھی ہے، کامل حکمت والا ہے۔ اللہ کے فیصلے حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلوں میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اصل میں ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ ہاں حد سے بڑھ جانا، ہاں یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے، اور یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے کہ کسی چیز کو جو اس کا محل نہ ہو اس پہ رکھنا، وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کا جو محل ہے اس پہ نہ رکھنا۔ یہ ظلم ضروری نہیں آپ کسی اور کے ساتھ کریں، آپ ظلم اللہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ظلم اپنے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ظلم انسانوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دنیاوی چیز، فار ایگزامپل موبائل فون ہے، بک ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس پہ ساتھ بھی آپ ظلم کر سکتے ہیں،
کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، اور ظلم کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ حکمت. ظلم کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ حکمت. اور حکمت کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء علی محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ، جو اس کا مقام ہے اس پہ رکھنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ اگر اللہ عزیز ہے، غلبہ پانے والا ہے، غلبے والا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ حکیم ہے، بہت حکمت بھری ذات ہے. انسان بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. انسان کے ساتھ کوئی مسائل آتے ہیں، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے، اور بلکہ انسان مایوس ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب انسان میں کوئی پریشانی ہے نا، تو اس کو اللہ کی 3 صفات یاد کر لینی چاہیے. کتنی؟ اللہ کی 3 صفات یاد کرنی چاہیے. میری ابھی پچھلے دنوں آن لائن ایک مسجد میں ایک سیشن ہوا تھا، آپ میں سے کسی نے سنا تھا وہ؟ ہاں، یہ فیس بک پہ بھی لائیو ہوا تھا. سر وہ سننے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں وائس کلیئر نہیں تھی. وائس کلیئر نہیں تھی؟ ہاں، چلے انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے جلد، جس میں وائس بھی کلیئر ہوگی. ہاں، بہرحال میں نے اس میں بات بتائی تھی کہ جب بھی انسان پہ کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، تو اللہ کی 3 صفات انسان کو یاد رکھنی چاہیے. نمبر 1 کہ اللہ خالق ہے. اللہ خالق ہے. آج جو پریشانی میرے پاس آئی ہے، جو مصیبت میرے پہ آئی ہے، اس کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اس کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 اللہ قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے. یعنی کس ذات پہ؟ کہ اللہ قادر ہے کہ یہ پریشانی مجھ سے ہٹا دے، اور اگر اللہ مجھ سے یہ پریشانی نہیں ہٹا رہا تو یقیناً اس کے پیچھے تیسری صفت جو یاد رکھنی ہے وہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ حکیم ہے. اس پریشانی کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بہت اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے جس کی بنیاد پہ یہ مجھے پریشانی آئی ہے. یعنی اور اللہ قادر ہے، وہ اس پریشانی کو دور بھی کر سکتا ہے. میں صبر سے کام لوں، میں دعاؤں سے کام لوں، اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے اور مجھے اس مصیبت سے جلد نجات دے. تو میں کیا بات بتا رہا تھا کہ اللہ کی ذات بڑی حکیم ہے. کبھی انسان کو یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اللہ مجھے ہی تو نے کیوں پکڑا. کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. بہت ممکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے انسان کی کوئی اور بڑی آزمائش آنی ہوتی ہے، جو اس چھوٹی آزمائش کی وجہ سے اس کو روکی ہوئی ہوتی ہے. انسان کو بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. شکوہ کرنا یہ انسان کے شکر گزاری کے خلاف ہے. شکوہ کرنا یہ شکر گزاری کے خلاف ہے. جو بھی مقام شکوہ ہوتا ہے وہی مقام شکر بن جاتا ہے. غور کیجئے گا، جس مقام پہ انسان نے شکوہ کیا جا سکتا ہے، اس مقام پہ انسان کو شکر کرنا ہوتا ہے. اس پہ ایک واقعہ بیان کیا جائے گا کہ یہ شیخ سعدی، ان کے بڑی قصے موجود ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے یہ ایک دفعہ کسی جگہ پہ جا رہے تھے تو ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. تو انہوں نے زمین پہ دیکھا تو اور پھر آسمان پہ دیکھا، کہا اللہ تیرے بندے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. یہ اللہ سے انہوں نے شکوہ کیا. تھوڑا ہی آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے تو پیر ہی نہیں ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو فوراً دل سے شکر نکلا کہ اللہ تو نے کم از کم مجھے پیر تو دیے، اللہ کم از کم تو نے مجھے پاؤں تو دیے کہ میں چل سکوں. جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا. اس لیے جو بھی مقام پہ آپ کو کبھی شکوہ ہے نا، وہی آپ کا مقام شکر ہوتا ہے.
اسی جگہ پہ آپ کو شکر کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات بڑی حکیم ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. یہاں کسی نے سوال کیا تھا، آیت آگے پوری کر لیتے ہیں، رکوع اپنا پورا کرتے ہیں، باقی پھر اپنی ریگولر کلاس میں ہم پڑھیں گے. آگے کیا ہے؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر. وہ اس کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے. حل کا معنی ہوتا ہے کوشچن کا، کیا. حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. لیکن یہاں پہ چونکہ بعد میں اللہ آ گیا سوائے اس کے، تو یہاں حل کا معنی نافیہ کریں گے، نفی کے معنی میں کریں گے، نگیشن کے معنی میں کریں گے، اور کہیں گے نہیں انتظار کر رہے الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، سوائے اس کے کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے ہر چیز کا، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف ہی تمام معاملات نے لوٹ کے جانا ہے، سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹنے ہیں. تو یہ کفار کی ایک ان کی کہہ لیجئے اعتراضات کا ایک طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کیوں نہیں ہمارے پاس آ جاتا، فرشتے کیوں نہیں آ جاتے ہمارے پاس. تو انکار کرنے کا ان کا طریقہ تھا نہیں کہ کیا وہ اس کسی چیز کے کسی کا انتظار نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ اللہ ان کے پاس آسمان سے خود آ جائے. یعنی اللہ نے جب واضح نشانیاں دے دی، واضح بینات، واضح دلائل دے دیے اپنے ربوبیت کے، اپنی الوہیت کے، اب یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایمان تو در حقیقت ہے ہی، ایمان کیا ہے؟ ایمان تو در حقیقت ہے ہی غیب پہ لانا، غیب پہ ایمان لانا ہے نا. والذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ، یہ قرآن ہدایت کس کے لیے؟ کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. ان کے لیے ہدایت نہیں ہے جو غیب پہ ایمان نہیں لاتے. جو چیز ہر چیز انہوں نے دیکھ کے ایمان لانا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ تو ہدایت ہی غیب پر ایمان لانے والوں کی ہے. تو یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ اکبر، ایسے اعتراضات آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جنت کس نے دیکھی ہے، جہنم کس نے دیکھی ہے، اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. اور اسی طرح کے کئی اعتراضات یہ بھی انہوں نے، کفار نے، مشرکین نے پہلے کیے ہوئے تھے. یہود و نصارہ کے یہ پہلے اعتراضات تھے، انہوں نے پہلے کر لیا. اللہ نے کہا اس وقت اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ہدایت پہ نہیں آنے والے. یہاں ہمارا رکوع پورا ہوا، آگے کی باتیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس سے کریں گے. یہاں کچھ سوال ہوئے تھے کہ تقدیر کے حوالے سے، جنہوں نے سوال کیا تو وہ ذرا دوبارہ بھیج دیں. اچھا جی، ہاتھ یہاں ایک سوال آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں نیاز کا ذکر ہے کہ کھانی چاہیے. نیاز کیا ہوتی ہے پہلے یہ بتائیں. انگلش میں صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن صحیح ہے، یہ مجھے نہیں پتا یہ کون سی ہے. جادو کرنا کفر ہے اور جادوگر کی سزا تو یہ کہ موقع، ایک منٹ، جادوگر کی سزا تو یہ کہ موقع دیے بغیر قتل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر نے اسلام لائے اور مسلمان ہوئے، کیا مسلمان جادوگر کی سزا قتل ہے یا پھر غیر مسلم کو توبہ کا موقع دینا ہے؟ بھائی حدیث آتی ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ ساحر جادوگر کی جو حد ہے، جو سزا ہے، وہ تلوار سے مارنا ہے. یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اللہ عالم کہ یہ مسلمان کے ساتھ ہے یا کس کے ساتھ ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک جادوگر کو قتل کیوں کیا جاتا ہے، جادوگر کو مارا کیوں جاتا ہے. جادوگر اصل میں حقیقت میں وہ شیطانوں کے لیے کچھ کام کرتا ہے، شیاطین جنات کے لیے کچھ کام کرتا ہے. یعنی وہ کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے. بعض اوقات شیاطین قرآن کو پھینکنے
قرآن پہ گندگی ڈالنے، قرآن پہ قضاء حاجت کرنے کے بھی اس کو حکم دیتے ہیں، اور وہ یہ کام کرتا ہے، بلکہ شیاطین کی عبادت کرتا ہے. تب جا کے شیطان کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم سے بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہم سے بھی پہنچا ہوا شیطان ہے، اب چلو آؤ اس کی خدمت کرتے ہیں. تو وہ پھر اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کی خدمت کرنے میں ہی پھر جادوگر جو بھی جادو کرتا ہے وہ ان شیاطین کی مدد سے کرتا ہے. تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان جادوگر بنتا ہے تو وہ بنتا ہی کفر شرک کر کے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. جب کوئی جادو کرتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی سزا قتل رکھی ہے. اگر وہ ظاہر توبہ کر لے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ اس کو گردن سے ہی مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے. ٹھیک. یہاں سوال ہو رہا ہے تقدیر کے حوالے سے. ویسے انشاءاللہ زندگی رہی اور موقع رہا، حالات نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ 4 مارچ کو میری ورکشاپ ہے تقدیر کے موضوع پہ. تقدیر کے موضوع پہ 4 مارچ کو ورکشاپ ہے. ہمارے یہاں جو ڈیفینس کی ہماری برانچ ہے کراچی میں، جو لائف لائن انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور بروج اکیڈمی بھی ہے، اس کے اندر میری ورکشاپ ہے تقدیر کے موضوع پہ. اس پہ یہ معنی میں باتیں کھل کے انشاءاللہ بتاؤں گا، تو لوگ اس کو آن لائن بھی سن سکتے ہیں، وہاں ڈیفینس میں آ کے جو کراچی والے ہیں وہ بھی ادھر آ کے سن سکتے ہیں. یہاں سوال ہو رہا ہے کہ سر نے کہا کہ بچہ نافرمانی اللہ کے ارادے سے کرتا ہے، کیونکہ ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ کے ارادے سے کرتا ہے تو گناہ بچے کو کیوں ملے گا؟ اللہ چاہے تو اس چیز کو روک سکتا ہے نا، تو پھر گناہ کیوں آتا ہے؟ بچہ تو بعد میں کہہ سکتا ہے اللہ تو نے ایسا لکھا تو اس لیے میں نے ایسا کرا، اس میں میرا کیا قصور؟ جی سوال آپ کا اپنی جگہ ویلڈ ہے، لیکن اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ انسان نے اللہ کو بنایا ہے، اس کی تقدیر لکھی ہے، انسان اللہ کے اعمال کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ انسان کو مجبور کرتا ہے، کہ انسان سے زبردستی وہ کام کرواتا ہے. انسان پہلے خود فیصلہ کرتا ہے وہ کام کرنے کا، پھر اللہ کی اجازت شامل حال ہوتی ہے، پھر وہ کام کر دیتا ہے. انسان پہلے خود کرتا ہے، پھر اللہ کی اجازت شامل حال ہوتی ہے، پھر وہ کام کر دیتا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ اکبر. شیخ یہ والے کویسچنز عقیدے کی کلاس میں ہوئے تھے، شیخ نے جواب دیے تھے، ان سب کے جواب دے چکے ہیں، وہ دے چکے نا. ہاں تو انسان بچہ کیا کوئی بھی بڑا بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ لکھا تھا تو میں نے ایسا کیا. کرنے سے پہلے اس کو کیسے پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا ہے؟ ٹھیک، یہی اس کا جواب ہے. باقی تفصیلی انشاءاللہ ورکشاپ میں آپ کو بتائیں گے. اچھا جی، Alhamdulillah, Sheikh, one of my friend, Alhamdulillah, came back to her religion Islam. She got reverted, but uski family نکال دیا گھر سے because of accepting Islam. उसकी एक sister always question کرتی ہے اگر اللہ ایک منٹ کہاں گیا، اگر اللہ نے ہم کو ہندو بنایا ہے اور اس کی مرضی سے بنایا ہے تو ہم اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ So you are cheating your God who had chosen your religion, Hinduism. If she gave dawah to her family, they always say that we are not going to cheat the God because he knows the best where we are. تو وہ کیسے رپلائی دے اس کے گھر والوں کو؟ دیکھیں بات تو بڑی آسان ہے.
اگر اللہ نے انسان کو کسی گھرانے میں پیدا کیا ہے تو اللہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اسلامی فطرت پہ پیدا کیا ہے. وہ ہے نا قرآن کی آیت کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. فآبواہ، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں. وہ تو اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو ویسے بنا دیتے ہیں. اب وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ جا کے حق کو ڈھونڈے، حق کو تلاش کرے، اور حق سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرے. بہت سمپل سا میرے حساب سے جواب ہے اس کا. اگر ہسبینڈ پسند نہیں کر دے کہ بیوی تہجد پڑھے تو وہ نہیں پڑھیں گی؟ نہیں پڑھیں گی. کوشش کریں ہسبینڈ کو کنونس کرنے کی. مرنے والوں کو قرآن خوانی کا ثواب ملتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو نہیں ملتا. یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. بہت سارے سوال آ گئے ماشاءاللہ. مرنے کے بعد آرگنز ڈونیٹ کرنے کی وصیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میں پھر بھی انشاءاللہ اس سوال کو دیکھوں گا. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردے کا اہتمام کیسے کریں؟ جتنا ہو سکے کریں. دیور سے، جیٹ سے، ان کے بچوں سے آپ کا پردہ ہے. آپ گھر میں نقاب پہن کے گھوم سکتی ہیں. کھانا ساتھ نہ کھائیں، ساتھ بیٹھ کے ایک جگہ پر، یہ بھی ہو سکتا ہے. جمعے کے دن جمعہ مبارک بولنا، یہ بھی عرب کے علماء کہتے ہیں یہ ایک بدعت ہے، یہ علماء سے سلف سے ثابت نہیں ہے. شیخ ایک سوال ہے. عالم عالمہ کورس کا کوئی ایج گروپ ہے؟ جی تقریباً یہ ہے کہ 10 11 سال 12 سال سے عمر زیادہ ہونی چاہیے، پڑھنا لکھنا آنا چاہیے. اماں ابا کے مرنے کے بعد ان کے لیے کیا اور کیسے کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے صدقے کرنے چاہیے، اور خود نیکی کرنی چاہیے جس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. شیخ ایک سوال ہے. جی. میری ایک کرسچن فرینڈ ہے، اور جی میری ایک کرسچن فرینڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ میری کافی گہری دوستی ہے اس سے، اور ہماری دوستی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ایک منٹ رکے. صفی حسن، یہاں کون ہے؟ صفی ہے، بلانا. پیچھے مائک کی آواز نا اسپیکر میں نہیں آ رہی. پیچھے مائک کی آواز آن لائن جا رہی ہے، اسپیکر میں نہیں آ رہی. آپ یہاں سے یا وہاں سے نا اس مائک کا والیوم بڑھا دیں آن سائٹ. جی بولے. اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. تو جی وہ جو فرینڈ ہے وہ اسلام کی طرف کافی انکلائنڈ ہے، کیا ہے؟ مطلب اسلام کی طرف، اسلام کی طرف مائل ہے. جی. اب وہ کافی یہ ہے کہ مجھ سے بھی جو ہے وہ کافی چیزیں ڈسکس کرتی ہے اور اس طرح بولتی ہے، اور بہت اپریشیٹ کرتی ہے جو چیزیں میں بھی کرتی ہوں. لیکن جو ہے بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کافی اپوزٹ ہوتی ہیں، بول دیتی ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب کوئی گناہ والی بات یا اس طرح. تو اور ویسے بھی یہ بولا جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، نان مسلم سے. قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اگر میں دیکھوں، اور یہ بات میں اس سے پوچھ چکی ہوں کہ اگر تمہیں اس طرف آنا کبھی پڑا یا اپنا ریلیجن چینج کرنا پڑا تو تم کرو گی؟ تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر والوں کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو اب اس صورت میں مجھے چاہیے کہ میں دوستی کنٹینیو کروں یا چھوڑ دوں؟
نہیں دیکھیں، ایک تو ہے کہ دوستی اور دلی دوستی، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ ظاہر ہے نہیں رکھ سکتے کسی بھی نان مسلم سے، ٹھیک ہے. یہ جیسی دوستی محبت انسان کو مسلمان دوست سے ہونی چاہیے، کسی غیر مسلم سے انسان نہیں رکھ سکتا، نمبر ون. نمبر ٹو، وہ مائل تو ہے لیکن ماں باپ کی وجہ سے نہیں آ پائی، ضروری نہیں ہے زندگی میں کبھی نہ آئے. بات یہ انسان کی لائف میں بہت سی اپرچونیٹیز آتی ہیں، بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جب اس کو ملے تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے. تو آپ کنٹینیوسلی اس کو کنونس کرتے رہیں کہ دیکھو ماں باپ بھلے اگر کہہ رہے ہیں تو ضروری تھوڑے تم ماں باپ کے سامنے ظاہر کرو اپنا اسلام، تو مسلمان ہو جاؤ اور اس کے سامنے آپ سارے اسلام کے جو دلائل ہیں، اسلام کی جو باتیں ہیں وہ بتائیں کہ بھائی دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، آخر میں جنت اسی کو ملنی ہے جو مسلمان ہوگا. تو یہ چیزیں آپ ان کو سمجھائیے، ان کو کہیں کہ بھائی ماں باپ کی فکر جو ہے وہ بھی اسلام میں ایک حد تک ہے، جب تک وہ اسلام کی ہی بات کرتے ہیں، ورنہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی. تو یہ آپ اس کو سمجھائیے. باقی تو دوستی ایک تعلق قائم رکھنا ضروری ہے تاکہ اس پہ کچھ نہ کچھ آپ کام کرتی رہیں اور اس سے متاثر نہ ہو. اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں، اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کریں. اگر وہ اس طرح کی کوئی باتیں کرتی ہیں، کوئی سامنے سے آرگومنٹس آتے ہیں، کوئی بھی آگے سے کوئی اعتراضات آتے ہیں، آپ کو تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہی سوال تھا آپ کا، یہ جواب تھا. ہاں. آج سر ایک لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے اور اپنی بیوی بچوں کو نماز کے لیے منع کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، وہ بولتے ہیں بچے 18 سال کے ہوں گے تو پڑھائیں گے اور تم بھی پہلے بچوں کو دیکھو نماز بعد میں. نہیں، یہ بات نہیں ماننی چاہیے. نماز کے مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. نماز کسی چیز کے آڑے نہیں آ سکتی، اور ہسبینڈ بھی کہے کوئی بھی کہے نماز انسان نے پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے. So جی, if we upon Sharia parda and reject any sort of pics taking even in niqab as well and not have any pics in phone by Father of Allah, okay, then if husband wants to take wife picture, can a wife resist in good manner or advise her, or else it is allowed in this scenario? دیکھیں اگر آپ تصویر پکچرز لینے کے حق میں ہیں کہ پکچرز لینا صحیح ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پرائیویٹ آپ پکچرز لے سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. ضروری نہیں ہے آپ کو موبائل میں یا کسی جگہ پہ پکچرز ہوں تو وہ پبلک کریں آپ کسی کے ساتھ. آپ پرائیویٹ کسی اپنے فون میں رکھ سکتے ہیں. اگر اس میں بھی آپ کمفرٹیبل نہیں ہے تو اپنے ہسبینڈ سے یا وائف سے اس کو ڈسکس کر لیں. یہ تو گھر کا معاملہ ہے. اللہ پکچرز لینے پہ کیا فتویٰ ہے؟ پکچرز لینے پہ کافی مختلف فتوے ہیں. بہرحال بیسٹ یہ کہ ضرورت کے لیے کھنچوایا جائے, وداؤٹ اینی نیڈ نہ کھنچوایا جائے. لیکن آج کل چونکہ اتنا کامن ہو گیا ہے اس لیے اس کی جو حرمت یا سختی ہے اس میں تھوڑی کمی تو ہو گئی ہے, لیکن کوشش کریں اس سے اوائڈ کریں. صرف ضرورت کے لیے پکچر کھینچیں. ویسے آپ نان لیونگ تھنگس کی پکچرز تو کھینچ سکتے ہیں جن کی آنکھ کان ناک نہ ہو. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کل آپ سب سے ملاقات ہوگی. اور ایک اور سوال آ گیا سر, ایک خاتون کا انتقال 7 مہینے پہلے یو کے میں ہو گیا تھا اور وہ وہیں پر ان کی تدفین ہوئی, لیکن وہ خاتون بار بار اپنی بیٹی کے خواب میں آ کر کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے وطن پاکستان میں کیوں نہیں دفنایا. تو اس کی بیٹی نے 7 مہینے بعد قبر کھدوا کر پاکستان لے جا کر وہاں تدفین کرائی. کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ عالم, مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. چلیں جی, تھوڑے ریلیونٹ سوال ہوتے تو میں کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم کل اپنی کلاس میں ملیں گے اور اپنی یہ جو رکوع ختم ہوا ہے اس کے بعد والا پڑھیں گے.
ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام